السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی ایسا مختلف تو نہیں کہہ سکتے، چونکہ اصل مصادر اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل مصادر ہیں۔ قرآن عظیم میں قرآن عظیم سے پہلے کا سارا تنزیلی نظام، صحیفہ شیس علیہ السلام، صحیفہ ابراہیم علیہ السلام، صحیفہ موسیٰ علیہ السلام، صحیفہ داود علیہ السلام، صحیفہ عیسیٰ علیہ السلام، سارے کے سارے اجمالی طور پر متجلی ہو گئے۔ تو قرآن کل ہے، تنزیل کل ہے، قرآن تنزیل کل ہے۔ پھر میرے آقا و مولا علیہ السلام کے ارشاد میں سب کچھ آ گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنا بھی منصہ ارشاد ہے، منصہ ارشاد، بقعہ ارشاد، بقعہ ارشاد رسالت و نبوت، میرے آقا و مولا علیہ السلام کے ارشاد میں جامعیت کے ساتھ، اتمامیت کے ساتھ، کمال کے ساتھ، اکملیت کے ساتھ سارے کا سارا اجمالی طور پر منظم ہو گیا، آراستہ ہو گیا، جمع ہو گیا۔ تو مصدر تو دو ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی علوم طبیعی ہیں، انہی علوم سے مستفاض ہیں، انہی برکات سے متمتع ہیں۔ وہ محدثین ہوں، وہ فقہا ہوں، وہ متکلمین ہوں، وہ مفسرین ہوں، وہ دیگر علماء ہوں، اور وہ صاحبین مشرب ہوں، صوفیاء اکرام ہوں، سارے کے سارے اسی آسمان کے ستارے ہیں۔ ہاں، صوفیاء اکرام علیہم الرحمہ کو ایک ایسی خصوصیت حاصل ہے جو باقیوں کو نہیں ہے۔ مثلا محدث حدیث نقل کرتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ فقیہ قرآن و سنت سے استنباط کرتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ متکلم قرآن اور سنت سے اعتقادات کو مرصع کرتا ہے اور پھیلاتا ہے۔ مفسر قرآن کی باریکیوں پر غور بھی کرتا ہے اور اشاعت کلم بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ صوفیاء اکرام کا امتیاز اور ان کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ باطن کی تربیت کرتے ہیں۔ انہوں نے تزکیاتی اور مشربی منصب سنبھالا ہے۔ وہ صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے خلفاء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نیابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے آقا کی نیابت کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میرا حبیب ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے باطن کو آراستہ کرتا ہے، ان کے عقل کو راست کرتا ہے، ان کے نفوس میں معرفت پیدا کرتا ہے، ان کے وجدان میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، ان کے قلب کو تصفیہ سے شاد کام کرتا ہے، روح کو تجلیہ سے فائز المرام کرتا ہے، اور سر کو کشف کا خوگر بناتا ہے۔ یہ باطنی نظام کی پرورش ہے جس کو قرآن کی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں۔ یہ تزکیہ میرے آقا و مولا علیہ السلام کا منصب عالی، فرض عالیہ ہے۔ اس فرض عالیہ میں صوفیاء اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے خلفاء ہیں۔ اس طرح صوفیاء اکرام صحیح معنوں میں مسلمانوں کی اور معاشرے کی سیرت سازی کرتے ہیں، اور ان کو معرفت کی وادی کی طرف گامزن رکھتے ہیں۔ یہ صوفیاء اکرام کی انفرادیت بھی ہے اور ان کا شملہ بھی ہے۔ جزاکم اللہ۔